بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ٹینسز کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ پہلا ٹینس پریزنٹ کے 4 ٹینسز میں سے اس کا نام انڈیفینٹ ہے۔ پہلا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، جس کو اردو میں ترجمہ فعل حال مطلق۔ مطلق سے مراد وہ فعل کہ جس کے اندر نہ ایک فعل مقررہ مدت یا مقررہ وقت سے جاری ہونے کی بات ہو، نہ کسی فعل کے مکمل ہونے کی بات ہو، نہ کسی فعل کے جاری ہونے کی بات ہو، صرف اس کے اندر کسی واقعہ کے وقوع یا کسی کائناتی سچ کے حوالے سے تذکرہ کیا جاتا ہے۔ مثلا سورج مشرق سے نکلتا ہے۔ اردو کے اندر فقرے کی پہچان ہم اس طرح کریں گے کہ ہر وہ فقرہ کہ جس کے آخر کے اندر تا ہے، تی ہیں، تا ہوں وغیرہ ہوگا تو وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فقرہ ہوگا۔ جب پہچان ہو گئی کہ ہر وہ فقرہ کہ جس کے آخر کے اندر تا ہے، تی ہیں، تا ہوں آ گیا، وہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا ہے۔ اب اس کے بعد اس کو انگلش میں بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فاعل، اس کے بعد فعل کی پہلی فارم آئے گی، اس کے بعد اگر فقرے میں مفعول ہے تو اس کو ذکر کر دیں گے۔ بعض اوقات جملے کے اندر مفعول نہیں ہوتا، ایک فقرہ فعل اور فاعل کے اوپر پورا ہو جاتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں میں لکھتا ہوں، تو یہ صرف فاعل اور فعل کے اوپر پورا ہو جائے گا، آئی رائٹ۔ بعض اوقات مفعول بھی ہوتا ہے تو پھر آخر کے اندر مفعول کا ترجمہ کر لیا جائے گا۔ اب غور کیجیے بنانے کا طریقہ، پہلے فاعل آئے گا، پھر فعل کی پہلی فارم استعمال ہوگی، اور اس کے بعد فقرے میں اگر مفعول ہو تو اس کو لکھ لیا جائے گا۔ اب اردو سے انگلش میں ترجمہ کرتے ہوئے پہلے ٹینس کے اندر، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے اندر کچھ قواعد کو، کچھ قوانین کو، کچھ ضابطوں کو ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلا ضابطہ ہے کہ اگر فاعل ہی، شی، اٹ یا واحد فاعل غائب ہو تو فعل کی پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ بھی کرنا ہوگا۔ اگر فاعل ہی، شی، اٹ یا واحد فاعل غائب، واحد فاعل غائب سے مراد یہ ہے کہ کسی بندے کا نام، مثلا امجد درخت کاٹتا ہے تو امجد واحد فاعل غائب ہے۔ تو اگر فاعل واحد فاعل غائب ہو تو فعل کی پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر فاعل آئی، وی، دے، یو یا جمع فاعل ہو تو اس کے ساتھ فعل کی پہلی فارم آئے گی اور پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کریں گے۔ ایس یا ای ایس کا اضافہ صرف اسی وقت کرنا ہے کہ جب فاعل ہی، شی، اٹ یا واحد فاعل غائب ہو تو اس کے ساتھ فعل کی پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جائے گا۔ اور ای ایس کا اضافہ کس ورب کے ساتھ کرنا ہے؟ ہر وہ ورب کہ جس کے آخر کے اندر ڈبل ایس ہو یا ایس ہو یا او ہو، یا فعل کے آخر کے اندر ایکس ہو یا سی ایچ ہو یا ایس ایچ ہو تو بجائے ایس کے ای ایس کا اضافہ کیا جائے گا۔ لیکن جس فعل کے آخر کے اندر یہ نہ ہو، ڈبل ایس نہ ہو، ایس نہ ہو، او نہ ہو، ایکس نہ ہو، سی ایچ نہ ہو تو بجائے ای ایس کے صرف ایس کا اضافہ کیا جائے گا۔ مثلا اگر گو ہے تو پھر وہاں پر اگر فاعل ہی ہے تو ہی گو نہیں لکھیں گے، ہی گوز، اس کے ساتھ صرف ایس کا اضافہ نہیں کریں گے بلکہ ای ایس کا اضافہ کریں گے، ہی گوز، جی او ای ایس اس کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے فقروں کو کس طرح اردو سے انگلش میں ترجمہ کیا جاتا ہے اس کی مثالوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان علوم و فنون کو دین اسلام کی اشاعت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔